الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرنا۔ اقیمنا الصلاۃ، نماز پڑھتی رہو، آتین الزکاۃ، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے رسول کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، یہ میرے سامنے جو قرآن ذیشان کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ درس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ محرم الحرام کے سورہ احزاب کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس سورت کے ابتدائی آیات طیبات کے اندر پہلے رکوع کے اندر رب تبارک و تعالیٰ یہی ایمان والوں کو حکم فرماتا ہے اور ایمان والوں کو ہدایت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولا بمعنی اقرب کے ہے، فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب اور اقرب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور فرمایا ان کی جو ازواج ہیں، سبحان اللہ، ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آنر اور اعزاز عطا فرمایا۔ یہ دنیا میں کسی امام کا، کسی مجتہد کا دیا ہوا نہیں، بلکہ رب کائنات کا عطا کردہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر خود ذکر فرما دیا، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سبحان اللہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اقرب، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو یہ جو ہم ہر حضور علیہ السلام کی مبارک زوجہ کا نام لیتے ہیں، لیکن نام سے پہلے تعظیماً و تشریفاً کہتے ہیں ام المؤمنین، سبحان اللہ۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو ام المؤمنین کا ٹائٹل ہے، یہ رب تبارک و تعالی نے حضور کی ازواج کو خود عطا فرمایا۔ قرآن کا چونکہ درس ہو رہا ہے تو میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے، تو یہاں سے اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ چلتے چلتے اسی سورہ احزاب کے اندر جس رکوع کے اندر یہ آیات طیبات جو ہم نے تلاوت کی ہیں، اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، قاری مبیس نعیمی صاحب بھی بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، سبحان اللہ۔ اے نبی، آپ اپنی ازواج کو بلائیے، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں۔ فرمایا آپ اپنی ازواج کو بلائیے اور ان کو چوائس دیجئے، آپ ان کو پوچھئے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں اللہ رسول چاہیے ہیں یا دنیا کی زیب و زینت و دنیا کا مال چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اگر تو انہیں فتعالینا، اگر تو انہیں بلا لیجئے، انہیں تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال چاہیے تو ان کو دنیا کا مال دے دیں، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول چاہیے ہیں، تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر ان کو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت چاہیے ہیں، تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ
جو نیکی کرنے والیاں ہیں، ایک محسن ہے اور محسنات ہے، اسی کی جمع محسن کی، فرمایا جو نیکی کرنے والیاں ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیے، یہ تو نبی کے ذریعے فرمایا۔ اچھا اس کے اندر ایک جملہ کہوں گا، سبحان اللہ، چونکہ یہ ایک بات چل پڑی ہے اور یہ اس کا سیاق و سباق ہے، اور یہ اس کا آپ یہ سمجھے کہ پس منظر ہے، شان نزول ہے ساری آیات طیبات کا۔ ان پوری آیات کے اندر حضور علیہ السلام کی ازواج کو خطاب کیا گیا، اور حضور سے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنے گھر والوں سے اور اپنی ازواج سے فرما دیجئے۔ حضور نے تمام والے اپنی ازواج کو بلایا، امہات المومنین کو بلا کے فرمایا کہ بھئی تمہیں چوائس ہے، انتخاب ہے، اور تم جو چاہو دونوں میں سے انتخاب کر لو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت تخییر ہے، اختیار تمہیں دے دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سبحان اللہ، چونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ سے فرمایا کہ عائشہ تم خود کو فیصلہ نہ کرنا، اپنے والد سے مشورہ کر کے پھر اپنا فیصلہ سنانا۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت لکھا ہے اس پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، بڑا اچھا لکھا، انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ پئی، یا رسول اللہ میں آپ کے حوالے سے اپنے والد سے مشورہ کر کے بتاؤں گی؟ سب سے پہلے میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، آخرت کو اختیار کرتی ہوں، ہمیں دنیا کا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف جلوائے جانا چاہیے، ہم صرف آپ کا چہرہ اقدس دیکھتی رہیں۔ فرمایا ہمیں دنیا کی، ہمارے گھروں کے اندر کئی دن تک چولہے نہ جلیں تو نہ جلیں، ہمیں اس کا غم نہیں ہے، بس ہمیں آپ کی نسبت ملے، آپ کا تعلق جو قائم ہے، ہم اسی پر راضی ہیں، یہی ہماری ہر چیز کا مداوع ہے غموں کا۔ اللہ اکبر۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، پھر ڈائریکٹ خطاب کیا، یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء، بار بار خطاب کیا، اے نبی کی ازواج تم کوئی معمولی عورتیں نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ، تمہاری جیسی جہان کے اندر کوئی عورتیں نہیں ہیں، تم معمولی عورتیں نہیں ہو۔ نہ حضور علیہ السلام کی ازواج کوئی معمولی خواتین ہیں، نہ حضور کے اصحاب کوئی معمولی لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کے اصحاب ہیں، فرمایا یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، they are selected، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، یہ رب کے چنیدہ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ ہیں۔ کس کے لیے منتخب کیا؟ اپنے نبی کے لیے منتخب کیا۔ یار بتاؤ تو صحیح نو یار، کہ جنہوں نے نبی کا ساتھی بننا ہے، اور سفر و حضر میں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تیری جھونک دے آسے پاسے وسطے ہاسے، بدر میں، احد میں، مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ ساتھ رہنا ہے، اور جنہوں نے جو ہے حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں۔ فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، اللہ نے ان کو منتخب کیا اور نبی کا ساتھی بنایا اور ان کا صحابی بنایا، اور امت کے اندر سب سے بڑا آنر عطا فرمایا۔ کوئی غوث ہے، قطب ہے، ابدال میں سے ہے، کتنا بڑے سے بڑا مقام، فرمایا کہ صحابی رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ، اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، فرمایا یہ معمولی خواتین نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کے پاؤں پر ہلکا سا کوئی میل لگ جائے تو اس میل کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے گھر پہ کوئی ایسے آ جائے چلتے چلتے، فرمایا نہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کی ازواج تمہارے جیسی جہان کے اندر کوئی نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی چن کے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہے، یہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنے، جتنا زیادہ درجہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر عتاب بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم خدا نہ خواستہ یہاں کراچی میں بیٹھ کر کوئی گناہ کریں گے تو وہ گناہ ہوگا، لیکن یہی گناہ اگر حرم کے اندر ہوگا تو وہ گناہ زیادہ ہوگا۔ عام مہینوں کے اندر گناہ کریں گے، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم
قرآن نے تاکیدن کہا، فرمایا گناہ تو ہمیشہ گناہ ہے لیکن حرمت والے مہینے کے اندر گناہ مت کرنا، تاکیدن فرمایا رب۔ اسی طرح فرمایا ان کو بھی تاکیدن فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے کوئی کام غلط کرنا، گناہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اب جب تم نبی کے کاشیانہ اقدس کے اندر آ گئی ہو تو اب فرمایا تمہارے لیے پابندیاں اور تمہارے لیے سسٹم اور اصول بہت زیادہ بڑھ گئے، اس لیے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے قول، اپنی زبان، اپنی ہر چیز کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں بناؤ سنگار کر کے پھرتی ہیں، فرمایا تم نے ایسے نہیں کرنا ہے، پردے کے اندر رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے، اطیعنا اللہ ورسولہ، یہ سب کے سب جو ہے مونس کے صیغے ہیں، چونکہ یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء النبی چلتے چلتے پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کے بعد کی جو آیت ہے، فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تلاوت قرآن کی کرنی ہے۔ یہ ساری ہدایات رب تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے لیے فرما رہے ہیں۔ درمیان کے اندر ایک آیت نہیں بلکہ آیت کا جز ہے، جز آیت ہے، ٹکڑا ہے آیت کا، وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اے آل بیت رسول، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی گھر والیوں، یا نساء النبی، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس اور ہر قسم کے نجس سے تمہیں پاک فرما دیا۔ اب یہ پاکی کا خود رب تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، ایک چھوٹی سی علمی بحث سے یہاں میں ذکر کروں گا، چونکہ قرآن کا درس ہے اور قرآن کے مدرس پر یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ جب آیت پر درس دے تو اس کا سیاق و سباق، اس کا شان نزول اور اس کے ما قبل ما بعد، جیسے میں نے ساری آیات کو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یا ایھا النبی قل ازواج سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا، یا نساء النبی، یا نساء النبی، آگے پھر فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنی ہے اور ذکر کرنا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیات طیبات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے اور حضور کی ازواج کے لیے نازل ہوئی، چونکہ یہ پورے کا پورا رکوع، یہ ساری کی ساری جتنی باتیں ہیں، اس کا سیاق، اس کا سباق، اس کا ما قبل، اس کا ما بعد، سارے کا سارا جو ہے خطاب ہی یا نساء النبی کے ساتھ ہے۔ تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں۔ اس پر بڑا خوبصورت میں نے دیکھا حضرت جسٹس پیر سید کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء القرآن کے اندر لکھا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اہل بیت کا جو اطلاق قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر جو لفظ اہل بیت کا مصداق ہے، اطلاق ہے، جو بولا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے ازواج پر بولا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر جو اہل بیت کی ڈیفینیشن ہے، دوسری جگہ پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ہود کے اندر ایک بڑا طویل واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسانی صورت کے اندر آئے اور انہوں نے جو ہے ایک بڑا خوبصورت قسم کا سمین ایک بچڑا ذبح کر لیا ان کے لیے۔ تو پھر انہوں نے بشارت سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو بشارت ہو، بہت مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ پردے کے اندر موجود تھی تو آپ ہنسنے لگی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ فرمایا آپ کو مبارک ہو کہ اسحاق بھی ملیں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ویلتھا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔
انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، میرا شوہر بوڑھا ہے اور میں عجوزہ ہوں، بانجھ ہوں، ہمارے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو وہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے اندر، انہوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرمایا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے امر پر، اللہ کی رحمت جو ہے اے اہل بیت تم پر ہوتی رہی ہے۔ تو یہاں آل بیت کا جو سامنے مخاطب تھا وہ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ تو جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق، قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کی، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، سبحان اللہ، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، یہ دوسرے درجے کی۔ تو فرمایا ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے تو اہل بیت جب قرآن کے اندر بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو مصداق اتم ہے وہ ان کے گھر والے ہوتے ہیں، عالیہ ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ کسی کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے بما اہل و عیال، ما اہل و عیال، بما تو خیر غلط لفظ ہے، ما جب ہو گیا تو با کی ضرورت نہیں، ما اہل و عیال۔ تو جب آپ نے اہل و عیال کہا تو اس سے مراد کیا ہوئی کہ گھر والے نکل گئے کیا؟ اس کی عالیہ بار ہوگی کہ نہیں آپ کو دعوت نہیں، ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ عالیہ کو دعوت ہے۔ اب ایک عقیدہ یہ ہے کہ بھائی اس سے مراد حضور علیہ السلام کی صرف ازواج ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا سیاق و سباق کیا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا تو نظام ہی ایسا ہے نا، اللہ اکبر۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ واقعتاً یہ جو آیات طیبات ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کی ازواج کے حق میں ان کا سیاق و سباق یہ ہے، لیکن بعض نے کہا کہ یہ بیچ میں جو ٹکڑا ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ ہم کہتے ہیں معترضہ نہیں ہے، یہ متصلاً کلام ہے اور آیت کا جز ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اوڑھی، اس چادر کے اندر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو شامل کیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرات حسنین کریمین کو شامل فرمایا، پھر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اکبر۔ تو حضور نے تخصیصاً آپ نے ان سب کو شامل فرما دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس آیت کریمہ کا مصداق کیا ہوا؟ بڑی خوبصورت تطبیق فرمائی پیر صاحب نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر جو ہے کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سید بھی تھے لیکن حق ادا کیا آپ نے جو ہے تفسیر قرآن کا۔ آپ نے خوبصورت تطبیق فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ سیاق کلام اور یہ ساری صورت یہ بتاتی ہے کہ یہاں حضور کی ازواج مراد ہیں، لیکن دوسری حدیث کے ساتھ حضور نے تخصیصاً جو ہے پنجتن کو شامل فرما دیا۔ فرمایا اب نتیجہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اندر حضور کی ازواج بھی شامل ہیں اور پنجتن بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ اب یہ نتیجہ نکل گیا کہ آل بیت کون ہیں؟ دونوں کے دونوں ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج بھی اور پنجتن پاک بھی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر غدیر خم کے موقع پر فرمایا کہ ایھا الناس انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی واہل بیتی وعطرتی، دو روایات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میری تمہاری شاید اگلے سال ملاقات نہ ہو، لیکن میں تمہارے پاس دو ثقیل اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، تمسک بالقرآن واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دوسرا فرمایا کہ میری سنت، فرمایا قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ دوسری روایت کے اندر قرآن کے ساتھ آل بیت اطہار کا ذکر کیا گیا کہ قرآن کو اور آل بیت اطہار کو، اللہ اکبر۔ بچپن کے اندر ہم نے پڑھا کہ بے قرآن اور آل بیت اطہار،
کہتے تھے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن اور آل بیت اطہار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ پھر کربلا کے میدان کے اندر جب پتہ چلا، اللہ اکبر، کہ جب قرآن کے احکامات کو یزید پلید بدلنے لگا، احکامات کو خراب کرنے لگا، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرمت اور محرمات ہیں ان کو تبدیل کر کے خراب کرنے لگا، تو آل بیت اطہار میدان کے اندر نکل پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نکل کر انہوں نے قرآن کے ان احکامات کی حفاظت کی اور ہر چیز کی حفاظت فرمائی۔ تو فرمایا آل بیت اطہار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ، آیت مباہلہ، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نجران کے نصارہ کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے نکلے، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا منظر تھا کہ حسنین کریمین حضور کے ساتھ ہیں، مولا کائنات ساتھ ہیں، اور پیچھے پیچھے بی بی پاک چلتی ہوئی آ رہی۔ نجران کے نصارہ بھاگنا شروع ہو گئے، بولا کہ ایسا ایک نور آ رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں بھی ذکر کرتی ہیں کہ ان پنجتن پاک کو اس آیت کے اندر شامل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی آل، یہ آل پاک۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات طیبات ہیں کہ قیامت کے دن سارے رشتے اور سارے نسب اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا الا نسبی، فرمایا سب نسب ختم ہو جائیں گے۔ وہاں قیامت کے دن یہ تھوڑی ہوگا کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ فلان ہے، وہاں تو سب بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ وہاں نسب کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب لائن لگے گی، کیوں لگے گی، تو یہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ مغل صاحب کھڑے ہیں، یہ مرزا صاحب کھڑے ہیں، یہ چودھری صاحب کھڑے ہیں، یہ رانا صاحب کھڑے ہیں، یہ سید صاحب کھڑے ہیں، ایک کیوں لگے گی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں رکھو اور یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو، دنیا کے اندر کیا کر کے آئے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز مقبول ہوگی، منظور ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ کون تقوی کا توشہ لے کر آئے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی کون لے کر آئے، پرہیزگاری کون لے کر آئے اپنے نامہ اعمال کے اندر۔ فرمایا کہ سب نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک میرا نسب باقی رہے گا، میرے نسب کے اثرات باقی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے بڑی خوشیاں منائیں، خوش ہونے لگے کہ اب نام ختم ہو گیا، مقطوع نسل ہو گئے نعوذ باللہ محمد، اور ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں عرب جو ہے نا کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، نرینہ اولاد نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، فرمایا آپ کا دشمن ابتر ہوگا، دم کٹا مقطوع نسل ہوگا۔ انا اعطینا، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، ہم نے تو آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا جو کسی کو نہیں ملا ہے۔ علم و حکمت کے اعتبار سے دیکھیں، نبوت و رسالت کے اعتبار سے دیکھیں، معجزات و کمالات کے اعتبار سے دیکھیں، مقامات و مرتبوں کے اعتبار سے دیکھیں، رفعت ذکر کے اعتبار سے دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، حبیب آپ کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو وہ جشن منا رہے تھے کہ بھائی حضور کا اب نسب نہیں ہوگا، فرمایا سب کے نسب ان کے بیٹوں سے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا نسب اپنی بیٹیوں سے چلا دیا، اور بیٹیوں میں دوسری بیٹیوں کی اولاد نہیں تھی۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی لخت جگر، نور نظر، پیاری بیٹی فاطمہ تو بدعۃ منی الا تردین یا فاطمہ
ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنت و نساء العالمین، اے میری پیاری بیٹی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سربراہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور ان کے نواسے پیارے حسنین کریمین جن کی یاد میں یہ درس ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اچھا، اب مراد یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس وقت تو ان کی عمر بڑی ہو چکی تھی، لیکن جنت کے اندر تو بہرحال ہر ایک ہی جوان ہوگا، لیکن فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی والدہ جنتی خواتین کے سردار ہیں، اور جنت تو ان کے نانا جان کی ہے۔ جو ان کے نانا جان سے محبت نہ کرے، ان کی آل سے محبت نہ کرے، ان کی بیٹی سے محبت نہ کرے، حسنین کریمین سے محبت نہ کرے، اور پھر کہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، تو وہ جنت کہاں جاؤ گے؟ وہ کون سی جنت ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ ان کی دہلیز سے رکھا ہوا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حضور سونگا کرتے تھے جیسے پھول کو سونگتے، حضور چوستے تھے جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کر، فرمایا ہما ریحانی یا من الدنیا، یہ دنیا کے میرے پھول ہیں، اللہ اکبر۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام ہے زہرا، الف کے ساتھ، اور زہرا ہا کے ساتھ، زہراتن کہتے ہیں عربی کے اندر کلی کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں حدیثوں کو ملا کے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ قربان جائیں میرے امام پر، میرے امام بھی جب حضور کی آل سے محبت کرتے تو ٹوٹ کر محبت کرتے، ایسی محبت کی نظیر جو ہے، آئے ہائے ہائے، حسان ہندی جو ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اردو زبان کے اندر محبت اہل بیت کی نظیر نہیں لا سکتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کا اظہار کرتے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہے، یہ حضور کی بیٹی سے، سب کے نسب ان کے بیٹوں سے چلے، بیٹی سے چلا دیا، اور پھر اللہ نے کیسے نواسے عطا فرمائے، کیسے شہزادے عطا فرمائے، ان کا بچپن دیکھیں حضور کی گود کے اندر گزرا، حضور کے سجدے ہیں اور وہ کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور حضرت امام حسن جو ہے وہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے دیکھ کر کہا کہ نعم الراکب، اے بچے کتنی پیاری سواری ہے، سواری کتنی پیاری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نعم المرکب، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا پیارا ہے، سواری اگر تمہیں اتنی اچھی نظر آ رہی ہے تو سوار ہونے والے کی شان کو اور مقام کو اور مرتبے کو بھی دیکھو، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں دیکھیں آپ، اور اس کے بعد جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ممبر پر اپنی گود کے اندر اٹھا رہے ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں، ہاذان ابنایا، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عداوت اور بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت اور بغض رکھتا ہے۔ میں خاص طور پر ایک بات کہوں گا اپنے سامعین کرام سے کہ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، حضور کے اصحاب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، بلکہ ہر نسبت والی چیز، حضور کا پیارا مدینہ کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکہ مکرمہ حضور کا مولد ہے، ہر وہ چیز جس کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس سے محبت کرنا اس وجہ سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور فرمایا میری آل سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو ہم حضور کی آل سے کیوں محبت کرتے ہیں؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے اصحاب سے کیوں محبت کرتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے مدینے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حضور کے مکہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ کا مولد ہے۔ فرمایا محبتوں کا مرکز و محور جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ تو حضور علیہ السلام سے نسبت والی ہر چیز سے محبت کریں۔ فرمایا ان سے محبت کرنا، حضور نے فرمایا جو میرے ان بیٹوں سے محبت کرے گا، میری آل سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ سمجھے کہ میں کامیاب و کامران ہو جاؤں۔ یزید پلید کا حال دیکھیں آپ، اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی اس کا نام لکھا ہے تو پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ یزید پلید، گندا، اس کا کردار گندا تھا، اس یزید پلید کا کردار گندا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس کا حشر دیکھو، اس کا حال دیکھو۔ آج مائیں اپنے بچوں کے نام یزید کے نام پر رکھنے کے لیے تیار، حالانکہ پہلے نام ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے اس نے یہ کرتوت کیا ہے، لیکن حسین گھر گھر کے اندر دیکھو حسین موجود، سبحان اللہ، گھر گھر کے اندر دیکھو یہ لیاقت حسین موجود ہے۔ میرے والد کا نام غلام حسین ہے، میرے سسر کا نام محمد حسین ہے، سبحان اللہ، 3 حسین تو ہمارے گھر کے اندر ہو گئے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یزید کے نام پر کون رکھے گا؟ آج گھر گھر کے اندر امام حسین کے نام پر موجود ہیں، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اس یزید پلید کے کردار کو دیکھو، اس نے بغض رکھا حضور کی آل سے، اس کا نام نشان مٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، خسرت دنیا والآخرہ، اس دنیا کے اندر بھی خائب و خاسر، آخرت کے اندر بھی خائب و خاسر۔ لیکن جو حضور کی آل سے محبت کرے گا وہ ایسا ہے کہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال عطا فرمائی حدیث پاک کے اندر، فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کہ میرے آل بیت اطہار کی محبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سفینہ نو، کشتی نو ہے، طوفان نو آیا، جو کشتی نو پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، نجات پا۔ فرمایا میرے آل بیت اطہار کی محبت بھی ایسی، جو ان کی محبت کی کشتی پر سوار ہو گیا فقد نجا، وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ تسبیح پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، خانہ کعبہ کے درمیان ہو، حجر اسود کے اور رکن کے درمیان ہو، فرمایا اگر بغض رکھتا ہے وہ مر گیا تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ ایمان، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا، حضور کے اصحاب سے محبت کرنا، حضور کی ازواج کی تعظیم کرنا، یہ قرآن کھلا ہوا ہے میرے سامنے، ہم قرآن کا درس دے رہے، چھوڑ دو تاریخ کو۔ اس تاریخ نے جو ہے لوگوں کے درمیان انتشار و افتراق کے سوا کچھ نہیں دیا۔ قرآن کو تھام لو کہ قرآن ان کی عظمتوں کو کیا بیان کر رہا ہے، حضور کے اصحاب کی عظمتوں کو، حضور کی آل کی عظمتوں کو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، اس تبلیغ کا کوئی بدل نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، لیکن اتنا تو کرو میری آل سے تو محبت کرو۔ فرمایا مجھ سے اگر محبت ہے تو میری آل سے محبت کرو۔ فرمایا میری آل کی محبت تمہیں کامیاب و کامران کرے گی۔ بلکہ میرے بھائیوں میں آپ سے بتاؤں کہ یہ حضور کے اصحاب کی محبت، حضور کے آل کی محبت، سبحان اللہ، یہ کامیابی اور کامرانی کا معیار ہے۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور یہاں فرمایا کہ سفینہ نوح ہے، آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں، اطرت رسول اللہ کی۔ میں معافی چاہتا ہوں، ٹی وی کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن جب ان کا ذکر آتا ہے تو ذوق آ جاتا ہے، سبحان اللہ ہے جی، ایک ذوق و شوق کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہ محرم الحرام کے مبارک ایام، سبحان اللہ، مبارک ایام کی محفلوں کا ذکر چل رہا ہے، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے ذوق آنا چاہیے۔ یہ ذوق بھی ایمان کی نشانی ہے۔ آپ کے اندر جو کچھ ہوگا نا برتن کے اندر، وہ چھلک چھلک کے باہر آئے گا،
وہ آپ کے لبوں پر آئے گا، وہ آپ کے چہرے پر آئے گا کہ آپ کے اندر ہے کیا ہے، وہ آپ کی گفتگو بتائے گی، وہ آپ کی فیس ریڈنگ بتائے گی کہ آپ ان کا ذکر کرتے وقت آپ کا امپریشن بتائے گا کہ آپ کیا ہیں۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی، یہ اہل سنت کو اللہ نے اعزاز دیا، جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضرات گرامی، اگر کامیابی کامرانی چاہتے ہیں تو حضور کی آل، حضور کے اصحاب سب سے محبت کریں، حضرات حسنین کریمین سے محبت کریں۔ آخری بات کہوں گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر جو ہے وہ صرف اقتدار لینے کے لیے گئے تھے، کوفیوں کی دعوت پر گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، پردہ دار خواتین، کوئی جنگ لڑنے کے لیے، اقتدار لینے کے لیے شیر خوار بچوں کو اور پردہ دار خواتین کو نہیں لے کے جاتا۔ وہاں جنگ مسلط کی گئی، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ایک ہی مطالبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے آپشن دے دو، میں واپس چلا جاؤں، کسی دیہات میں چلا جاؤں۔ بولا نہیں نہیں نہیں، بس اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے، یزید کی بیعت کریں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو حسین اپنے سارے خاندان کو کٹا دے گا، لیکن اپنا یہ ہاتھ جو رسول پاک کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ سرداد سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ فرمایا سر تو دے دیا لیکن اپنا مبارک ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ امام حسین نے اسلام کی نشأت ثانیہ کر دی۔ اسلام کا پرچم جب یزید نیچے کر رہا تھا، امام حسین نے سارا خاندان کٹا کے، مولا اگر یہ علی اصغر کی قربانی تجھے قبول ہے تو یہ لیجئے، علی اکبر تجھے قبول ہے تو یہ لے، قاسم تجھے قبول ہے، لیکن اپنے نانا جان کے دین کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ختم ہو گئے، نسل ختم ہو گئی، نام ختم ہو گیا، لیکن فرمایا نہیں نہیں، یہ نبی کی آل ہے، نہ نبی کا ذکر و نام ختم ہوا تھا، نہ ان کا ذکر و نام ختم ہوگا، قیامت تک ان کا نام رہے گا۔ نام ختم ہو گیا یزید پلید کا، جس کے کردار نے یہ کام کیا، لیکن امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی آل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، حضور کی اصحاب کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کوئی آپ میں سے سوال کرنا چاہے تو پلیز سوال کر لیجیے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کے لیے یہ دونوں رکھ سکتے ہیں یا ایک رکھ سکتے ہیں، کیسے اس کا کچھ؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے، محرم الحرام سے ریلیونٹ سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والے روزے ہیں نفلی روزوں کے اندر، وہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو مدینے کے یہود جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 10 محرم الحرام کا وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فتح عطا فرمائی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی ان کی اتباع کے اندر، یہود نے کہا کہ ہم بھی ان کی اتباع کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا ہم بھی رکھیں گے۔ تو مسلمانوں کو بھی حکم دیا حضور علیہ السلام نے کہ تم جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو یہ کہ مشابہت تو نہیں ہو گئی؟ حضور نے فرمایا نہیں، 10 محرم کا تو روزہ رکھیں گے، ایسا کر لو کہ یہود کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے، یہود کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے 7 9 کا بھی ملا لو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے سال 10 کے ساتھ میں 9 بھی ملا لوں گا۔ تو فرمایا کہ انسان کیا کرے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لے، یہ بہت برکت اور رحمت والا روزہ ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ عرض ہے کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت جنت میں لے کے جائے گی، اور اگر ان سے محبت نہ رکھتا ہو انسان تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے اپنی درس کے اندر بھی ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب، حضور کی آل کی محبت
اور حضور علیہ السلام کی ازواج کی تعظیم، بلکہ جتنے مقدسات ہیں ان سب کی تعظیم، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پہلے دن سے یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ ان تمام مقدسات کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ علموا اولادکم محبت اہل البیت، فرمایا میرے آل بیت کی محبت کی تعلیم دو اپنی اولاد کو، قرآن کی تعلیم دو اپنی اولاد کو۔ تو یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اگر کوئی حضور کی آل سے، اصحاب سے محبت نہیں کرتا اور بغض رکھتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس وقت فتنوں کا دور ہے قاری صاحب۔ بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے دلوں سے جیسے حضور کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت لوگوں کے دلوں سے حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کی محبت کو، اس لیے کہ سارے دین کا جو سٹرکچر ہے، ہم تک جو دین پہنچا ہے، قرآن تو حضور کے دل پر اترا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنی آل کو، اچھا وہ آل جو ہے وہ حضور کے اصحاب بھی تھے ساتھ ساتھ، فرمایا کہ ان تک پہنچایا، انہوں نے آگے امت تک پہنچایا۔ ریٹرن تو بعد میں آیا نا مصحف عثمانی کی صورت میں، جو صدری طور پر سینہ، تو ان کو اگر درمیان سے نکال دیں گے تو قرآن و حدیث کا اعتماد ہٹا دیں گے۔ یہ باقاعدہ طور پر دین اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کی محبت کو ڈالنا چاہیے۔ اللہ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں اور بہت سہل انداز میں آپ نے اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ میری ایک گزارش تھی، بلکہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ 10 محرم تک بڑے زور و شور کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ جگہوں پہ کمی آ جاتی ہے۔ ہم خانقاہوں میں رہتے ہیں تو وہاں تو ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے پورا سال، تو آیا کیوں یہ لوگ کرتے ہیں کہ محدود کر دیتے ہیں اور پورے سال کا ذکر صرف محرم میں ہوتا ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جاری و ساری رہنا چاہیے ذکر۔ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ربیع الاول شریف کے اندر بڑے زور و شور سے حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں آل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے بعد میں، جیسے آپ نے ذکر کیا، لیکن کم ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں بھی جیسے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر، حضور کی آل کا ذکر اور حضور کے اصحاب کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ اپنی مجلسوں کو ان سے مزین کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔